آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی بگاڑیں گے۔ اپنے اوپر رحم کریں اور اللہ کے بن جائیں، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے بندے کے ذریعے، تو وہ صاحب قرآن ہے، اس سے آپ کا تعلق قائم ہو گیا، قرآن کا فائدہ آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ ہم قرآن سے حقیقت میں فائدہ کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، یہ بہت آسان بات ہے۔ قرآن ہماری قرآن کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام ہماری فطرت میں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر۔ دیکھیں، دو چیزیں، ایک نفس ہے، ایک ہمارے اندر کی جو ضمیر ہے، جو فطرت ہے، یعنی روح کا جو مرکزہ ہے، وہ فطرت ہے۔ تو اسلام کی فطرت پر ہماری پیدائش ہوئی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا حکم ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات یہ ابتدا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کیا ہے۔ یہ ایک ضابط حیات ہے، یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے حقیقت میں، اور آپ مخلص نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ یقین رکھتے ہیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، نمبر ایک، پھر آخرت کو آپ نے ترجیح بنا لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، ہر قیمت پر جنت میں جانا ہے میں نے۔ اب قرآن آپ کے لیے ہے۔ اس کے لیے پھر فائدہ حاصل کرنے کے لیے، موضوع تو یہی ہے نا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک صاحب قرآن کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ قرآن کے عالم بھی ہیں، پھر بھی آپ کو ایک صاحب قرآن، ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جس کا دل عرش الہی ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے اور رسول کا نائب ہے۔ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ بھئی میں نے تو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن میں نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، یہ تو قرآن میں ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ میرے یہ سودا طے کرا دیں اللہ سے، اور پھر مجھے نصیحت کریں قرآن کی اور رسول کے طرز عمل کی۔ تو وہ آپ کو عملی ایک نمونہ بھی پیش کرے گا، اور آپ کے لیے ایک ٹیوٹر ہے، وہ ٹیوٹر ہے، ٹیوشن ہے، جو بھی مسئلہ آ جائے۔ دیکھیں، یہ جو ٹیوشن ہوتی ہے، اس میں اکیڈمی ہوتی ہے، استاد کہتا ہے کہ بھئی کوئی سوال سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لو مجھ سے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، باقی تو کتاب ہے، کورس ہے۔ اصل اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بس ایک صاحب قرآن کو ڈھونڈیں جو صاحب دل ہو اور جو صاحب قرآن ہو، کیونکہ جب آپ ایک قرآن والے سے آپ نہیں ملیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ صاحب قرآن کو ڈھونڈیں جہاں بھی ہو، اللہ کے بندے ہیں بہت، ان سے جڑ جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کی صحبت سے فیضیاب ہوں۔ صاحب قرآن کی صحبت آپ کو صاحب قرآن بنا دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا قرآن میں، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت میں بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو ڈھونڈو۔ دیکھیں، قرآن 23 سال میں نازل ہوا، لیکن حضور کی صحبت تو پہلے دن سے ہی میسر تھی۔
وہ بلال جب احد احد پکارتے تھے اور وہ مظالم پر صبر کرتے تھے تو قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا ابھی. ہاں صاحب قرآن تھا، بات سمجھ میں آ گئی تھی. بس وہ نقطہ انہوں نے پکڑ لیا کہ اللہ ایک ہے. یہی اللہ کی وحدانیت ہماری زندگی کا راز ہے. حاکم ایک ہے. اللہ ایک کا مطلب کیا ہے؟ مقصود اللہ ہے اور حاکم میرا اللہ ہے. میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا. ایک رہنما کو اپنے لیے وہ کر لیں، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. اس کی صحبت میں بیٹھیں. اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی. ایک عام اصول ہے. نشیوں کی صحبت آپ کو نشے میں ڈال دے گی. اچھے لوگوں کی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحبت کی مثال دی ہے کہ تم اگر ایک لوہار جو کہ آگ بھٹی ہے، دھواں ہے، وہاں جاؤ گے، بیٹھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو شاید ایک چنگاری آ کے تمہارے کپڑوں کو جلا دے، چنگاری جو بھٹی جل رہی ہے، اور ورنہ بدبو اور وہ تو ہوگی. اور ایک اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک عطار کے پاس انسان جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھو گے تو خوشبوئیں تو آئیں گی، اور نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک روئی کا خوشبو لگا کے دے دے. تو یہ ہوتے ہیں، پہلے یہ ہوتے تھے، آج کل تو یہ سٹور وغیرہ کھل گئے. پہلے یہ کریانے والے ہوتے تھے نا ہمارے وقتوں میں، تو ان کے کپڑوں اور بدن سے وہ ایک اسمیل آتی تھی ہمارے وقتوں میں. ابھی تو سارے پلاسٹک کے لفافے، انہوں نے بوریوں میں سارا سودا لکھا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ جنرل سٹور جو کاسمیٹکس کی دکان میں جائیں، خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اسی طرح ایک یہ بہت ضروری ہے. اللہ نے اپنے بندوں سے اپنے بندے کے ذریعے تعلق قائم کیا ہوا ہے، جس کے سلسلہ قائم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ تم پہ لازم ہے کہ تم ایک اچھی صحبت کو ڈھونڈو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. کوئی بھی ہو لیکن میری طرف رجوع کر چکا ہو، بس تم اس کے پیچھے چل پڑو. تو قرآن یعنی آج کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو نیت بدلنی ہوگی. حقیقت کو جان کے زندگی گزاریں، دھوکے میں نہ رہیں. آپ کی منزل قبر ہے، پہلی منزل. آنکھیں بند ہونی ہیں آپ کی، چاہیں نہ چاہیں. ہم تو نہیں چاہتے. آنکھیں بند ہوں گی، آپ مریں گے. مرنے کے بعد مرنا ہے نہیں، آپ نے منتقل ہونا ہے. دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، آپ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے. قبر میں ابھی آپ کی لاش جو ہے بستر پر پڑی ہوگی، اور روح جو ہے ابھی دفنایا نہیں جائے گا، لیکن فرشتے آئیں گے جنت کے اللہ کی طرف سے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، اس کو وہ جنتی کفن اور خوشبوؤں والا یہ لائیں گے اور آپ کی روح کو لے جائیں گے اللہ کے حضور کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے. حضور اللہ خوش ہوگا، کہے گا ٹھیک ہے واپس لے جاؤ. تو یہ مطلب شروعات. ابھی آپ کی لاش جو ہے بستر پر پڑی ہوئی ہے جہاں بھی آپ نے وفات پائی. تو دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہوں، اپنے اوپر رحم کریں. آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی بگاڑیں گے. اپنے اوپر رحم کریں اور اللہ کے بن جائیں. اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ کے بندے کے ذریعے. تو وہ صاحب قرآن ہے، اس سے آپ کا تعلق قائم ہو گیا، قرآن کا فائدہ آپ کو ملنا شروع ہو گیا. قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے. وہ اللہ کا بندہ اللہ کا راستہ بتائے گا آپ کو. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ قرآن کے عالم بنیں. قرآن کا فائدہ ہی ہے نا، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے. اللہ کے بندے سے ملیں اور اس کو رہنما بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں. حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.